حضرت عمر فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ وہ آلے جو فرعون تھا اس کا مومن فرعون کے دور میں جو حضرت موسیٰ پہ پہلے ایمان لایا وہ سب سے افضل ہے کہ ابو بکر؟ لوگ خاموش۔ فرمایا خدا کی قسم ابو بکر کی زندگی کی ایک سیکنڈ ایک ساتھ آل عمران کی ساری زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے نبی کی مدد کی اور ایمان لایا لیکن چھپ کر، لیکن صدیق اکبر نے غلامی کی اور حضور کی مدد کی شرعاً سینہ تان کر علل اعلان کی۔ جب مشرکین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں عقبہ بن معیط ایسے بدبخت جب حضور کی گردن پہ کپڑا لپیٹ کر نماز کی حالت میں آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، اس وقت جو صفے صحابہ نے ٹوٹ کر اس بدبخت پہ کود کر اس کو نوچ کے پرے پھینک دیا اور حضور کی حفاظت کی اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب حضور طواف کرتے اور حضور کا گلا اتنا زور سے دبا دیا گیا کہ آپ پر غش طاری ہو گیا، اس وقت بھی بدبختوں کو کہ مجمع کو اٹھا کر نوچ کے پرے پھینک کر حضور کی حفاظت کر کے سارے ظلم اپنے اوپر سہ لیے، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب مشرکین حضور پہ حملہ آور ہوتے، انہوں نے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ کوشش کی کہ حضور کو شہید کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی تھی وہ آگے آ جاتی ڈھال بن کے، رب نے منتخب کیا۔ یاد رکھیں یہ قربانی علی کی شانیں اپنی جگہ پر، عشرہ مبشرہ کی شانیں اپنی جگہ پر، قدموں کی جن کی جنت میں آہٹ سنائی دے وہ ان کی اس بلال کی عظمتیں اپنی جگہ پر، حارثہ جن کے قرآن کی صدا جنت میں آئے ان کی شانیں اپنی جگہ پر، جن کو دنیا میں جنتیں مل گئی اپنی ان کی شان اپنی جگہ پر، ارمی فدا کا بی و امی ارمی یا ساتھ، اے ساتھ تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر، عمر کی جرت اور بہادریاں اپنی جگہ پر، عثمان کی سخاوت اور جرت اور بہادری، شرم و حیا اپنی جگہ پر، لیکن خدا کی قسم یہ مولا علی کا فیصلہ ہے، یہ عظمت ابو بکر کون بیان کرے؟ آئے ہائے ہائے علی، اس بات کا مزہ دیکھو، شان ابو بکر بیان کرے اور علی کی زبان سے بیان ہو رہی ہو اور کرنے والے مصطفیٰ ہو، تو اس شان کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جب سب حملہ آور ہوتے تو اس وقت اٹھا کر جو مقابلہ کرتے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں سب کھڑے رہ جاتے، کیونکہ ان بڑے بڑے بدبختوں اور فرعونوں کا مقابلہ کون کرے؟ لیکن فرماتے حضرت ابو بکر کی ذات تھی جا کر سب کو دور کرتی اور حضور کی حفاظت کرتی۔ اگر چونکہ آپ تھے تنہا، حضرت ابو بکر بے کس بھی تھے، جب تعداد کے آگے کمزور پڑ جاتے تو پھر آپ ایسی بات کہہ دیتے، جب آپ دیکھتے کہ اب حفاظت میں نہیں کر سکتا تو پھر آپ ایسی بات کہہ دیتے کہ لوگ حضور کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنا شروع کر دیتے۔ اور حضرت علی فرماتے اتنا مارا فرماتے ایک موقع پہ جب چادر کو گلے میں ڈال کر حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی، اتنا مارا حضرت ابو بکر کو، فرماتے ہیں کہ جب بھی ان کے سر پہ ہاتھ لگاتے تو ہاتھ کے اندر حضرت ابو بکر کی زلفیں آ جاتی، اتنا مارا۔ اور پھر جب آپ نے حضور کو زور دیا کہ حضور اعلان نبوت جہرن ہوگی، حضور کا دین اب 39 افراد نے 39 افراد اسلام لائے، کسی نے اس وقت مولا علی بھی تھے، میں مولا علی کی عظمتوں کا منکر تو بدبخت ہو سکتا ہے، جو مولا علی کی عظمتوں کا انکار کرے، لیکن بات یہ جو حق ہے وہ حق ہے۔ مولا علی جب اسلام لائے عمر 6 سال تھی، کتنی؟ 6 سال تھی، لیکن ان کی محبتیں قربانیاں اپنی جگہ پر، لیکن بات ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ قربانی کس کی ہے؟ حضور نے فرمایا خیر المسلمین مالا ابو بکر، مسلمانوں میں سب سے زیادہ جس کے مال کا فائدہ اسلام اور مجھے پہنچا ہے وہ ابو بکر ہیں، سب سے زیادہ۔ تو آپ فرماتے ہیں 39، آپ نے زور دیا حضور اعلان نبوت سب کے سامنے ہوگا، حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، آپ نے اتنا زور دیا کہ حضور سامنے آ گئے، حضرت ابو بکر خطبہ دینے لگے، جو مسلمان بقیہ تھے وہ حرم ارد گرد کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا تو لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، اور جو مسلمان کھڑے تھے ان پہ سب مشرکین نے حملہ کیا، مارا پیٹا۔ حضرت علی کے الفاظ میں سناؤں، فرماتے کوئی مارتا، کوئی کھینچتا، کوئی گھسیٹتا، کوئی مارتا، کوئی کھینچتا، کوئی گھسیٹتا، مار 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 کے حضرت ابو بکر صدیق کو زمین پہ گرا دیا۔ عتبہ آیا، اس نے آ کر لوہے کے جوتوں سے حضرت ابو بکر صدیق کے جسم کو اور آپ کے چہرہ انور کو
मारना शुरू किया, इतने ठुड्डे मारे, इतने मारा, इतना मारा कि आपकी आंखें, नाक और रुखसार और मुंह किसी चीज का पता नहीं चलता था। और आप लोग समझे कि हजरत अबू बकर अब शहीद हो गए हैं, वो छोड़ के सब भाग गए। आप फरमाते हैं इस वक्त भी कोई आगे नहीं था सिवाय अबू बकर के। जी, आपको कई दफा लोगों ने अपनी तरफ से शहीद कर दिया, लेकिन जब अबू बकर को उठा के ले गए रिश्तेदार, उन्होंने कहा हम इनका बदला लेंगे, हम इनका, कोई अबू बकर के बराबर नहीं हो सकता। सारी नेकियां सब की मिला लो, अबू बकर के इस एक अदा पे बराबर है। सब ने समझा कि अबू बकर जो है वो शहीद हो गए हैं, हम बदला लेंगे। बड़ी मुश्किल से रात को जाकर कहीं आपको जरा सा होश आया, लोग अपना पूछ रहे थे, अबू बकर, माँ कह रही है, बाप कह रहा है, रिश्तेदार, अबू बकर तू संभल सही, हम तेरा बदला लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा, हम तेरे साथ। आपकी जुबान होश आया, सांस बाद में आई, पहले जुबान पे आया कि बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। सब लोग नाराज हुए, कहा हमें इसकी फिक्र, ये मरते मरते हम इसके कत्ल के प्लान, इसके बदला लेने के प्लान कर रहे हैं, और ये जनाब होश में आते कहता है कि मोहम्मद का क्या हाल है। सब छोड़ के चले गए। माँ ने बड़ी कसमें दी, का खिलाफ फरमाया कि नहीं, जब तक हजूर की नहीं खबर, मैं जब तक हजूर को ना देख लूं, मैंने कसम उठाई है, मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। रात की तन्हाई में जब हजूर के पास लेके गए, घसीट कर आपको जब लेके गए, आप जाते हजूर के ऊपर गिर गए और हजूर को चूमना शुरू किया, और हजूर अबू बकर पे गिर पड़े और आपने अबू बकर को चूमना शुरू किया। और अब आप सोचें जरा, वहां पे लफ्ज़ है रिक्कतन, हजूर ने इतनी रिक्कत के साथ पेश आए। समझे, आपकी माँ आपके ऊपर ये जुल्म ढाया गया हो और आप तड़प रहे हो, उधर से माँ तड़प रही हो, तो मेरे बच्चे की जिंदगी का उस वक्त आपकी माँ के पास आपको उस हाल में लाया जाए, तो माँ किस तरह आंखों में आंसू और बेचैनी के साथ तड़प तड़प के लाल को चूमती होगी और तलाशे देती होगी। उस कैफियत से ज्यादा हजूर की कैफियत थी। आप बोसे देते, अबू बकर को सीने से लगाते, चूमते, तसल्लियां देते, और रिक्कत तारी थी, इश्क और मोहब्बत का इजहार करते। अबू बकर की जुबान पे था, या रसूलल्लाह आप ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। हाय हाय, इसका मुकाबला, खुदा की कसम, इस एक जुमले का मुकाबला मौला अली की सारी जिंदगी की नेकियां बराबर नहीं कर सकती, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां बराबर नहीं कर सकती, उस्मान गनी की नेकियां बराबरी नहीं कर सकती। इंसान मर रहा क्योंकि आप फना फिर रसूल और फना फिल्लाह थे।